اللہ تعالیٰ کی اطاعت الہی، یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ ایک ہے ذات سے محبت اور ایک ہے کہ اپنے محبوب کے احکامات، فرامین، جو احکامات اور جو شریعت محبوب نے عطا کی ہے، اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کے احکامات کو ماننا، یہ اطاعت الہی ہے۔ اور اس میں جو اہم بات سمجھنے والی ہے کہ یہ جو محبت یہ نہیں ہوتی کہ انسان ساری کائنات سے کٹ جائے، اور یہ محبت کا تصور نہیں ہے کہ اپنے فرائض بھول جائے۔ معاشی زندگی ہے انسان کی، معاشرتی زندگی ہے، خاندانی اور عائلی زندگی ہے انسان کی، اس نے زندگی گزارنی ہے۔ تو اسلام ایسی محبت کا درس نہیں دیتا کہ انسان اپنے اوپر معاشرتی حقوق، معاشی حقوق، اپنی بیوی بچوں کے حقوق، معاشرے کے حقوق، ان کو بھول جائے۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرے، ہتھ کار ول دل یار ول، کہ دنیا داری کے سارے امور نپٹاتا پھرے مگر انسان کا دل اپنے مولا سے جڑا رہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں انسان اس کی پیروی کرتا رہے۔ وہ محبت ہی نہیں ہے کہ محبوب کی بات انسان نہ مانے۔ محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت الہی کا، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی صورت میں انسان پر جو احکامات نازل فرمائے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کر جو بھیجا ہے، اور جو تعلیمات عطا کی ہیں، وہ قرآن کی صورت میں ہوں یا سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہوں، انسان اس پر عمل کرنے والا ہو اور اس کی اطاعت کرنے والا ہو۔ وہ محبت سچی محبت ہی نہیں ہے جس میں اطاعت نہیں ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے۔ اب یہاں پہ لفظ ہے کہ حضور علیہ السلام کی اتباع کرو، یہ نہیں کہا کہ اطاعت کرو۔ بہت سی آیات میں اطاعت کرنے کا بھی حکم ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق یہ ہے کہ اطاعت بعض اوقات دل میں محبت نہ ہونے کے باوجود بھی کی جا سکتی ہے۔ حکم ماننا، اس کو آپ یوں سمجھیں کہ کوئی کسی آفس میں کام کرتا ہے اور اپنے باس کی ہر بات کو اوبے کرتا ہے، دل میں محبت نہ بھی ہو تو اوبے ہوتی ہے۔ اتباع یہ ہے کہ انسان کے دل میں اس شخصیت کی محبت بھی ہو اور پھر اوبیڈینس ہو، اس کی اطاعت کرنے والا ہو۔ تو یہاں یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ جو شریعت قرآن اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں عطا کی گئی ہے اس کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید میں قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے اور فرمایا گیا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ الانعام اس کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوتا ہے، اور یہ کتاب بھی ہم ہی نے اتاری ہے جو برکت والی ہے، تم اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر مہربانی کی جائے۔ تو قرآن مجید عطا ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، اس میں جو احکامات دیے گئے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کیا جائے۔ یہ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف قسمیں اٹھانے کے لیے نہیں ہے، یہ قرآن صرف اپنی بیٹیوں کو جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک پورا نظام حیات ہے جو اللہ سے محبت کرنے کے سبب انسان پر لازم ہوتا ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کرے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ صرف قرآن ہی نہیں، صاحب قرآن کی پیروی بھی کرے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس میں ارشاد ہوتا ہے من اطاع محمدا فقد اطاع اللہ ومن عصى محمدا فقد عصى اللہ ومحمد فرق بین الناس۔ ارشاد ہوتا ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی،
جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے خدا کی نافرمانی کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اچھے اور برے لوگوں کے درمیان امتیاز کا معیار ہے۔ امتیاز کا معیار تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، جو حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرتا ہے، آپ کے فرامین پر عمل کرتا ہے، اسی سے اللہ کی محبت کی جانچ ہو سکتی ہے، اسی سے یہ بات متحقق ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے والا کیا ہے۔ حضور علیہ السلام وہ معیار ہیں جس پہ اللہ کی محبت کی پرکھ کی جائے گی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ جن احکامات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے وہ اگر عائلی زندگی، خاندانی زندگی کے متعلق احکامات ہیں تو انسان یہ نہیں ہے کہ اپنی خاندانی زندگی، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، اپنے ماں باپ کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے ہمسایوں کے حقوق وہ ادا نہ کرے۔ ارشاد ہوتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ تم اپنی پسند کی شادی بھی کرو۔ تو پسند کی شادی کا حکم دیا گیا ہے کہ ازدواجی تعلق پاکیزہ مقاصد کے لیے اگر اختیار کیا جائے تو یہ ازدواجی زندگی جس سے انسان کی نفسانی خواہشات بھی پوری ہوتی ہیں، اگر یہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اس سے نسل بنو آدم کا وہ کنٹینیوٹی رہے تو یہی عمل، نکاح کا عمل انسان کے لیے ثواب بن جاتا ہے اور عین عبادت الہی اور محبت الہی کی علامت بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وعدوں کو وفا کرنے کا حکم دیا ہے۔ وعدوں کو وفا کرنا یہ ہے کہ جو ذمہ داری انسان پر آتی ہے اس ذمہ داری کو پورا کرے۔ قرآن مجید کی سورہ المائدہ اس میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے اور اقرار پورے کیا کرو۔ یہ کیسی مسلمانی ہے، یہ کیسی اللہ کی محبت ہے، یہ کیسا اللہ پر ایمان ہے کہ تم اپنے وعدوں کی پوری نہ کرو، ان کو اپنا وعدہ خلافی کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ انسان وعدہ خلافی نہ کرے، بلکہ کہیں زبان دی ہے تو پھر اس کے اوپر پہرا دے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رزق حلال کھانے کا حکم دیا ہے۔ انسان صرف اللہ اللہ کرتا رہے اور صرف ساری رات عبادت کرتا رہے، اس کا رزق حلال نہیں ہے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سورہ النساء ورس نمبر 29۔ ارشاد ہوتا ہے اے اہل ایمان ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ، اور ہاں ایک دوسرے کی رضا و رغبت سے تجارتی نوعیت کا لین دین کر سکتے ہو، یعنی ناحق مال کھانے کی اجازت نہیں، مگر تجارت انسان کر سکتا ہے رزق حلال کمانے کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی عائلی ذمہ داریوں سے اور معاشرتی زندگی کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کا اللہ کی محبت کا تصور نہیں ہے، اور یہ بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رشوت کے ذریعے، ڈاکہ زنی کے ذریعے، چوری کر کے، غبن کر کے، چور بازاری کر کے، ناجائز منافع خوری کر کے، باطل ہتھ کنڈوں کے ساتھ اپنا رزق کمائے۔ اگر ایسا کر رہا ہے تو وہ اللہ کی محبت کیسی، وہ اللہ کی اطاعت کیسی؟ چور بازاری، دوسروں کا مال ناحق کھانا، اس کی اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اور اللہ کی محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ قرآن مجید نے فضل خداوندی تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں سورہ الجمعہ آیت نمبر 10 میں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ ارشاد ہوتا ہے پھر جب نماز ادا کر دی جائے تو کرۂ ارض پر مختلف سمتوں میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ گویا اسلام جس دین کی ہمیں
تبلیغ اور دعوت دے رہا ہے وہ بیلنس دین ہے، وہ اعتدال والا دین ہے کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کیے جائیں اور دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ذات کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے جائز طریقے سے رزق حلال بھی کمایا جائے۔ یہ بات یہاں سے سمجھنے والی۔ یہاں پر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں، روایات میں آتا ہے ان کی شادی ہوئی اور چند دنوں کے بعد ان کی زوجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے استفسار کیا کہ تمہارا خامند کیسا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میرا خامند بہت نیک انسان ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، مصلی پر کھڑے کھڑے عبادت کرتا ہے اور ساری رات اللہ کی عبادت میں گزار دیتا ہے، میں بڑی خوش قسمت عورت ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کی تعریف میں شکوہ شکایت جان لیا۔ جب ان کے شوہر وہاں پہ آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان شوہر کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ساری رات مصلی پر کھڑا ہو کر نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ بیوی کے حقوق پورے کیا کرو۔ یعنی نوافل کی ادائیگی کو کہا کہ مختصر کر دو، بیوی کے حقوق۔ اسی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر اگر فرض باقی ہے، حقوق باقی ہیں، تو پھر نوافل کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کی محبت اور ایمان باللہ کے حوالے سے سمجھنے والی ہے۔ ایک اہم بات جو انسان کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ترجیحات جو انسان کی ہے اس کا تعین انسان کرے کہ پہلی پرائیورٹی کیا ہے، سیکنڈ پرائیورٹی میری کیا ہے، فرسٹ اور سیکنڈ پرائیورٹی، اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات انسان نوافل میں اور غیر ضروری کاموں میں لگ جاتا ہے، بے شک وہ مفید ہوتے ہیں، مگر فرائض کی ادائیگی مقدم ہے باقی ساری چیزوں پر۔ تو بہت سارے فرائض انسان پر لازم آتے ہیں، ان کو انسان کو چاہیے کہ پہلے فرض ادا کرے پھر نوافل کی طرف آئے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تصور عبادت سمجھایا ہے اور ارشاد ہوتا ہے سورہ الحجر اس کی آیت نمبر 99 میں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں یقین حاصل ہو جائے۔ تو عبادت یقین حاصل کرنے کے لیے ہے، اور یقین تبھی حاصل ہوگا جب انسان صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرے۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا بیان کیا گیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ بے شک جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ عبادت کا تصور خلط مبحث ہو کے رہ گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ساری رات مصلی پہ کھڑے رہنا یہ عبادت ہے، رزق حلال کھانا یہ بھی عبادت ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کی تلاش یہ بھی عبادت ہے، معاشرے کے حقوق ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے، انسان اللہ کے حقوق ادا کرے یہ بھی عبادت ہے، انسانوں کے حقوق ادا کرے یہ بھی عبادت ہے۔ جب ہم اس حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو سورہ البقرہ کی ایک آیت وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں، جس میں اللہ رب العزت نے عبادت کا صحیح تصور انسان کو سمجھایا ہے۔ عبادت کا صحیح تصور یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کی پیروی کی جائے۔ سورہ البقرہ اس کی آیت نمبر 177 ہماری توجہ چاہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین،
قرآن مجید کی یہ آیہ پاک جو سورہ البقرہ میں ہے اور 177 آیت ہے، یہ اسلام کے تصور عبادت کو کلیئر کرتی ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات پر غور کرتے ہیں تو وہ 3 طرح کے ہیں، کچھ عقائد سے متعلق ہیں، کچھ عبادات سے متعلق ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ عقیدے کا صحیح ہونا یہاں پہ بیان کیا گیا کہ اللہ پر، اس کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ایمانیات کا ذکر ہے اس آیت کریمہ میں۔ پھر عبادات کا ذکر ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور پھر معاملات، یعنی معاملات کا بھی یہاں پہ ذکر ہے کہ وعدے کو پورا کیا جائے اور مصیبت پر صبر کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور انہی کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ عبادت کا تصور سمجھ لو، کچھ عقائد ہیں، کچھ عبادات ہیں، کچھ معاملات ہیں۔ عقیدے کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، عبادات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے، معاملات کا ٹھیک ہونا بھی ضروری ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں نے صرف عقیدے کو صحیح رکھ کے سمجھا کہ حق ادا ہو گیا، بعض عبادات پر اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ معاملات ان کے خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دین ہے ہی سارا معاملات، وہ عبادات کے معاملے میں کمزور ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بننا چاہتے ہیں تو عقیدے کا ٹھیک ہونا، عبادات کا انجام دینا اور اپنے معاملات کو سنوارنا، یہ ساری چیزیں اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت سے متعلق ہیں۔ جب تک اللہ کی اطاعت ان سارے امور میں نہیں کی جائے گی، اس وقت تک ایمان باللہ کے تقاضے پورے نہیں ہوتے۔ یہ آیہ کریمہ انتہائی اہم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور دوستان محترم، جب صحیح معنوں میں بندہ مومن اللہ کی اطاعت کرنے لگ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ انسان کے لیے ہر چیز مسخر کر دیتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ الجاسیہ اس کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کو اس نے اپنے حکم سے تمہارے تابع کر دیا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز انسان کے تابع کب ہوتی ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تابع کر دیتا ہے۔ اللہ کی شریعت کیا ہے؟ کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے۔ جب انسان صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز انسان کی تابع فرمانی کرنے لگ جاتی۔ یہاں پہ میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو انہوں نے فتوح الغیب میں بیان کیا ہے، اور ان کا ایک فرمان ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ یا ابن آدم، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، انہوں نے بیان کیا اپنے فتوح الغیب میں کہ یا ابن آدم انا اللہ الذی لا الہ الا انا اقول لشیء کن فیکون اتعنی اجعلک تقول لشیء کن فیکون وقد فعل بکثیر من انبیائہ واولیائہ وخواصہ من بنی آدم۔ فتوح الغیب کا جو 16th مقالہ ہے اس کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی نے یہ بحث کی ہے اور کہتے ہیں اے آدم کے بیٹے، اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم کے بیٹے، میں ہی وہ اللہ ہوں کہ میرے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ میں ایک چیز سے کہتا ہوں ہو جا، وہ ہو جاتی ہے، میری اطاعت کر، تجھے بھی ایسا کروں گا کہ تو کسی سے کہے ہو جا، وہ ہو جائے گی۔ اور بہت سے انبیاء، اولیاء اور خواص ایسا کر چکے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اے بندے اپنے آپ کو میری صفات میں رنگ لے، میری اطاعت میں لے آ۔ جب تو میری اطاعت میں آئے گا تو کائنات ارض و سما کی ہر چیز تیری اطاعت میں رکھ دی جائے گی، تیرے لیے مسخر کر دی جائے گی۔ تو ہر چیز انسان کی اطاعت میں کب آئے گی؟ جب صحیح معنوں میں بندہ اپنے مولا کی اطاعت کرنے والا بن جائے۔